السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر بلاسفیمی کے کیس کے حوالے سے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس بات کو قبول کرتا ہے یا نہیں کہ ایک بلاسفیمی کے مجرم کو ریلیز کر دیا جائے یا اس کی ضمانت ہو جائے۔ پاکستان میں یہ کلچر اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل ہی یہی ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر بلاسفیمی کا کیس تھوپ دیا جائے، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہو کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا۔ اس میں ہنی ٹریپ بھی ہوتا ہے اور دشمنیاں بھی نکالی جاتی ہیں، رنجشیں بھی ہوتی ہیں، جائیدادوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، مذہب اور غیر مذہب کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اس معاشرے میں بلاسفیمی کے مجرم کو رہنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر بلاسفیمی کا، توہین مذہب کا کیس جو ہے وہ تھوپ دیا گیا، اور ان پر یہ توہین مذہب کا جو کیس ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ کسی اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کفار کے حوالے سے کوئی بات کری۔ بیسیکلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک مسلمان، دین اسلام کے داعی، مبلغ، اور بہت بڑا کنٹریبیوشن اسلام کے حوالے سے، ان کی بہت محنت، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اسلام کے قریب کیا۔ جو مسلمان مذہب سے دور ہو گئے تھے، ان کی اسپیچ سننے کے بعد وہ دین اسلام کے ساتھ جڑ گئے۔ اب اس معاملے میں بہت سارے لوگ انجینئر صاحب کے دشمن اور بہت سارے لوگ جو ہے انجینئر صاحب کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ حق میں بات کرنے والوں میں مذہبی لیڈر، مذہبی لوگ، علماء کرام وہ بھی پیش ہیں، میڈیا پرسن، اینکر پرسن، ان سب لوگوں نے محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بیانات دیے۔ ایک اینکر پرسن جن کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، جناب ارشاد بھٹی بھائی، جس طرح وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں اور جس طرح اس بلاسفیمی کے معاملے پہ وہ بول رہے ہیں اور معاشرے کی بے حسی پر بول رہے ہیں، وہ ان کو اس معاملے میں خراج تحسین پیش کروں گا۔ ارشاد بھٹی صاحب ایک نڈر اور بے باک اینکر پرسن ہے، اور اس بلاسفیمی کے معاملے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ معاشرے کو حقیقت بتائیں۔ اور ریسنٹلی ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور میں چاہوں گا کہ وہ جو اسپیچ ہے ان کی وہ میں آپ لوگوں کو بھی سنواؤں، تو اس کا کلپ میں یہاں پر ایڈ کروں گا، وہ ضرور آپ لوگ سنیے گا کہ انہوں نے کس طرح اس معاشرے کی بے حسی اور کس طرح انہوں نے لوگوں کو بے نقاب کیا۔ باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، اور میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حادثے اور سانے ہیں جو اس پاکستان میں ہو چکے ہیں، اور پاکستان کو اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میڈم شیخ، کوئی بھی میڈیا والا نہیں جاتا، کوئی بھی تحقیق نہیں کرتا، کوئی بھی ادارہ نہیں آگے بڑھتا۔ آج بھی سینکڑوں لوگ توہین مذہب کے الزام میں جیلوں میں ہیں، اور ان میں سے اکثریت بے گناہ ہیں، اکثریت پھنسائی گئی ہے، اکثریت ذاتی دشمنیوں پر مبنی کیس ان پر بنے ہوئے ہیں، اور جب ان پر توہین مذہب کا الزام لگتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے اور ان کے خاندان کا کیا حال ہو جاتا ہے، یہ اللہ بچائے، اس کا سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ اور میڈم شیخ، حالت یہ ہے کہ اس ملک میں آخری چند جملے، اس ملک میں انجینئر محمد علی مرزا جیل میں ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا جیسے مذہبی اسکالر پر میڈم شیخ توہین مذہب اور مقدس ہستیوں کی توہین کا الزام ہے۔ ایک عالم
ایک مذہبی اسکالر جس کی آپ زبان پر اعتراض کر سکتے ہیں، جس کے کسی حوالے پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، جس پر اور اعتراضات اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو درود پڑھ کر اپنی بات شروع کرے اور جو یہ کہے کہ میرے نبی سا کوئی ہے ہی نہیں، اس پر بھی مذہبی توہین مذہب اور مقدس ہستیوں کے توہین کے الزام ہے، اور وہ بھی جیل میں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں میں یا کوئی اور بندہ جو اللہ کو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آل اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو ریڈ لائن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا آزادانہ بات کر سکتے ہیں ادھر کسی بھی ٹاپک پر؟ کیا ہماری اپنی جان مال محفوظ ہے؟ سر میرا پیر وہ ہے اور آپ کا بھی پیر وہی تھا، لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا کہ جس کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہتے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ سر اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی بابے کی بزرگ کی ضرورت ہے میرے بھائی؟ تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔